بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله مولانا العلي العظيم. نافرمان قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بطور عبرت کے بیان فرما رہے ہیں۔ اس واقعے سے پہلے جیسے کہ آپ حضرات نے سنا تھا کہ قوم عاد کا تذکرہ، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ان کا ذکر ہوا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن کریم میں 8 جگہ نام آیا ہے، 3 مرتبہ تو اسی صورت میں اور باقی 5 جگہ دیگر صورتوں میں۔ قوم ثمود یہ کہاں آباد تھے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے؟ تو لکھا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے، جس کو قدیم عرب ملک حجر کہا کرتے تھے، اس کے راستے میں یہ قوم آباد تھی۔ اس قوم نے بڑی نام و نمود حاصل کی، جس طرح قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی تھی کہ وہ بڑے لمبے چوڑے طاقتور تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے۔ قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کو اس میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور انہوں نے ایسی عمارتیں تیار کی تھیں کہ جو گرمی اور سردی کے موسم کے لحاظ سے تھی۔ گرمی کے لیے الگ ان کے گھر ہوا کرتے تھے، جس میں ہوا کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اور سردی کے زمانے میں ایسے گھر ہوتے تھے جس میں ٹھنڈ کا احساس زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کے عالی شان محلات ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کی آبادی کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کنویں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی اور کہا کہ بس اسی کنویں سے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ لینا، اور فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں قیام نہ کرو، آگے بڑھ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان حجر کی بستیوں سے خدا سے ڈرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اور روتے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ، اور ان بستیوں میں داخل نہ ہونا کہ کہیں اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب سے معجزات طلب نہ کیا کرو۔ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح سے نشانی مانگی تھی، اور اونٹنی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر فرمائی، لیکن قوم نے اس کا اکرام نہ کیا، اس کا احترام نہ کیا، بالآخر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا، اور وہ اپنے گھروں ہی میں مردہ ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے خدا کی نعمتیں یاد دلائیں کہ جن سے تم صبح و شام محظوظ ہوتے رہتے ہو، دلائل سے توحید کو ثابت کیا، دعوت دیتے رہے پیغمبرانہ شان سے، لیکن قوم نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں کوئی معجزہ نہ دکھلا دیں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو ہمارے لیے کوئی معجزہ دکھلائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر پہاڑی سے ایک اونٹنی نکالی جو گابھن بھی تھی اور جس نے بچہ بھی دیا۔ یہ دیکھ کر بعض تو ایمان لے آئے، لیکن بعض لوگ بلکہ زیادہ تر پیغمبرانہ رسالت کے منکر رہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے مطالبے پر نشانی بھیجی گئی ہے، اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ کنویں سے ایک دن ساری قوم پانی پیے گی، اور ایک دن اس اونٹنی کی باری متعین ہے۔ اور فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو تم سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے، لہذا تم اس کی قدر کرنا اور اس اونٹنی کا احترام کرنا۔ قوم نے کہا یہ تو عجیب پریشانی آ گئی کہ ایک دن اکیلے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہم سب۔ بہرحال غصے میں آ کر اس کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، اللہ کی اس نشانی کا احترام نہ کیا، وہ بھی ہلاک و برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فن تعمیر میں بڑا ملکہ دیا تھا، آج بھی ان کے بنائے ہوئے کھنڈرات مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے تبوک کے راستے میں وہ کھنڈرات موجود ہیں، لیکن دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا، انہوں نے اس کی بھی قدر نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں ان کے اس ہنر کو بیان بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ سہولت دی تھی کہ وہ نرم زمین میں بھی اپنے محل بنا لیا کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا ہنر اللہ نے دیا تھا،
لیکن اللہ کے اس ہنر کی بھی انہوں نے قدر نہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رگ و پے میں سمایا تھا، جو ہنر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قدر نہ کی اور اللہ کی نشانی کی بھی قدر نہ کی، اونٹنی کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا، نہ طاقت کام آئی نہ ہنر کام آیا۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی، یعنی قوم سمود ہی کے فرد تھے حضرت صالح، اس لیے فرمایا ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس نشانی کا احترام کرو، اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کیونکہ یہ اونٹنی حضرت صالح نے ان کے مطالبے پر اللہ سے بطور نشانی کے مانگا تھا، لہذا یہ اللہ کی نشانی ٹھہری۔ اب معجزہ مطالبے پر مانگا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو، بغیر معجزے کے ایمان لایا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت صالح کی قوم نے ان سے معجزہ کا مطالبہ کیا، اللہ نے ظاہر فرمایا، لیکن وہ اس کا احترام نہ کر پائے، بالآخر تباہی ہوئی۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ حضرت صالح نے فرمایا کہ اس کو آزاد چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھروں کی شکل دیتے ہو، فن تعمیر میں تمہیں ملکہ حاصل ہے، لہذا
اللہ کی یہ نعمت ہے، ان نعمتوں پر دھیان دو کہ کیسا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا ہے۔ لہذا اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ زمین میں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ کی نافرمانی یہ زمین میں فساد مچانا ہے۔